الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، اسلام ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے جس نے بچپن سے لے کر قبر میں جانے تک انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ جو ہم سب کے پاس لے کر آئے، دنیا کے اندر سب سے بڑی ہستی جس کو ہم جناب محمد رسول اللہ کے نام سے جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت پیدا فرمایا تھا جب انسان مٹی اور گارے کے درمیان تھا، انسان کا وجود ہی نہیں تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنانے کا ارادہ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ کے پاس ایک نور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کی 4 حصے کر دیے. ایک نور سے اللہ نے قلم کو بنایا، ایک نور سے اللہ نے تختی کو بنایا، لوح کو بنایا، اور ایک نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کو بنایا. اللہ نے قلم کو بنایا. قلم کو بنانے کے بعد قلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب ہوئے، قلم کو کہا لکھ. قلم نے لکھنا شروع کر دیا، جو تختی ہے تختی پر لکھنا شروع کر دیا. ابھی دنیا کو نہیں بنایا، اس نور سے 4 چیزیں بنائی. سب سے پہلے قلم اور لوح. جب قلم کو بنایا، قلم نے وہ تمام کی تمام چیزیں لکھ دی جو قیامت تک اس دنیا کے اندر ہونے والی ہیں. اچھی اور بری تمام کی تمام تقدیریں لکھ دی گئی. اب قلم کا لکھا ہوا اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لوح محفوظ کے اندر جو چیز لکھا جا چکا ہے وہ دنیا کے اندر ہو کر رہے گا. چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری عرش کو بنایا. عرش کو بنانے کے بعد عرش کے دروازے کے اوپر اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصب کر دیا، لکھ دیا.
جس طریقے سے ہم گھروں کے اندر اپنے گھر کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں، کوئی منزل رکھ دیتے ہیں اور وہ لکھ کر گھر کے اوپر آویزاں کر دیتے ہیں، گھر کے اوپر لٹکا دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش پر محمد رسول اللہ کا نام لکھنا یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانے قدر ایک انوکھی چیز تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو چوتھا جو نور تھا وہ اللہ کے رسول کا نور تھا۔ چوتھا جو نور تھا وہ اللہ کے رسول کا نور تھا۔ اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی صلب کے اندر ودیعت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور تمام انبیاء علیہ السلام کی صلب کے اندر سے منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلب کے اندر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے صلب سے بنی اسماعیل کے اندر اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے جو خاندان وجود میں آیا تو بنی ہاشم کے اندر وہ نور منتقل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ۔ عبد المطلب کے چہرے پر جو نورانیت تھی، عبد المطلب کے چہرے کو دیکھ کر لوگ دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر اللہ سے فریاد کرتے تھے، اے اللہ عبد المطلب کے چہرے پر جو نور ہے، جو روشنی ہے، اس روشنی کے طفیل بارش کو برسا دیجیے، اس روشنی کے طفیل، اس نور کے طفیل ہمارا ایک کام بنا دیجیے۔ جب قریش مکہ اس نور کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا تھا۔ عبد المطلب کی جو سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ، جب عبداللہ پیدا ہوئے تو عبد المطلب کے چہرے سے وہ نور ختم ہو گیا اور عبداللہ کے اندر وہ نور منتقل ہو گیا۔ عبداللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمینہ کی بطن سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اب اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ میں اس وقت نبی تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو بنایا ہی نہیں تھا، جب آدم علیہ السلام کو بنایا ہی نہیں تھا اس وقت نبی تھا۔ اور بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور ہر نبی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی۔ ہر نبی نے آسمانی تمام کی تمام کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری سنا دی کہ ایک دور کے اندر سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ تشریف لانے والے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام اکثر ہی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر دعا کے بغیر مانگے ہم کو آپ کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ کتنا بڑا اللہ کا شکر، ہم اس کا جتنا بھی حق ادا کریں حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور دنیا کے اندر جتنی بھی دوسرے مذاہب کی کتابیں ہیں
ان تمام مذاہب کے اندر بھی اشارتاً ان کے کتاب کے رائٹروں نے، کتاب کے لکھنے والوں نے جناب محمد رسول اللہ کی بشارت سنائی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آنے والے تھے، یہود کے بڑے بڑے عالم کتابیں کھول کر بیٹھے ہوئے تھے، تمام کی تمام علامات کو دیکھا کرتے تھے کہ کب یہ علامت پائی جائے، نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے۔ اور یہود ایک طرف بیٹھے، نصارہ ایک طرف بیٹھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا، آپ کی پیدائش کا وقت آیا، آسمان کے ستارے زمین کے قریب ہو گئے اور آمینہ کے بدن سے ولادت کے وقت میں ایک ایسا نور نکلا، آمینہ کے بدن سے ولادت کے وقت میں ایک ایسا نور نکلا، وہ نور مشرق اور مغرب کے اندر پھیل گیا، وہ نور مشرق اور مغرب کے اندر پھیل گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک یہودیوں کا قافلہ جا رہا تھا، تو اچانک رات کے اندر انہوں نے جب دیکھا آسمان اور زمین کے درمیان کچھ روشنی پیدا ہو رہی ہے، تو مکے کے اندر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے پوچھا، قریش مکہ سے پوچھا کہ آج کی رات تمہارے خاندان کے اندر، تمہارے گاؤں کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں، آج کی رات ہمارا ایک بچہ پیدا ہوا۔ وہ یہودی عالم تھا، وہ یہودی عالم جب اللہ کے رسول کے گھر پر پہنچا، جب اس بچے کو دیکھا اور بچے کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر ختم نبوت کی نشانی کا مہر تھا، ختم نبوت کی علامت تھی۔ جیسے ہی اس علامت کو دیکھا، اس نے بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل، افسوس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے خاندان سے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اور پھر اس یہود نے قریش مکہ کو کہا کہ اے قریش مکہ، ان قریب یہ تم پر غالب آنے والا ہے، ان قریب یہ بچہ تمہارے اوپر حکمرانی کرنے والا ہے، تم پر غالب آنے والا ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر ہمارے پاس آئے، جس شریعت کو لے کر ہمارے پاس آئے، وہ ایک پوری مکمل شریعت ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا پسندیدہ مذہب ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب بتائیے، انسان کسی فنکشن کے اندر دو دوست ایک جیسا کپڑا پہنتے ہیں، چار دوست، چار سہیلیاں رہیں تو ایک جیسا کپڑا پہنتی ہیں، کیوں پہنتی؟ تاکہ دل کی محبت اور دل کی یکسانیت نظر آ جائے کہ ہم ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اسکولوں کے اندر بھی ٹیچر کبھی ایک جیسا کپڑا پہن کے تمام کی تمام آتی ہیں، کیوں؟ محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا۔ انسان کو محتاج نہیں بنایا، اسلام محتاج نہیں ہے، اسلام سب سے اچھا، سب سے پیارا، سب سے پاک اور پوتر مذہب ہے۔ اس لیے اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے جن لوگوں نے بھی اسلام کے اوپر انگلی اٹھایا ہے اور پھر اسلام کی تاریخ کو پڑھا ہے، وہ اسلام کو مانے بغیر دنیا کے اندر نہیں رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ کے اندر گرایا گیا، امریکہ کے اندر جب وہ سینٹر گرایا گیا، اس کے اوپر کس نے گرایا؟ لادن نے گرایا۔ لادن کون ہے؟ لادن مسلمان ہے۔ مسلمان کیا؟ قرآن پڑھتا ہے۔ امریکہ کے اندر اس پیریڈ میں، اس وقت میں قرآن کریم کی تراجم اتنے فروخت ہوئے، قرآن کی تفسیریں اتنی فروخت ہوئی، اس سے پہلے کبھی فروخت نہیں ہوئی۔ تمام کے تمام لوگوں نے قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھا، قرآن کی مطالب کو پڑھا، قرآن کو سمجھ کر پڑھا، اور سمجھ کر پڑھنے کے بعد
ایک ایک کر کے اسلام کے اندر سب داخل ہونے لگے. اچھائی کو بتانے کی ضرورت نہیں رہتی، اچھائی خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے، انسان کو اچھا بننا پڑتا ہے. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ضابطۂ حیات ہمارے پاس لے کر آ گئے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آ گئے، آپ نے معاش اور معاش کا مطلب دنیاوی زندگی، کاروبار، زندگی گزارنے کا طریقہ، کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، کون سی چیز کھانا ہے، کون سی چیز نہیں کھانا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں نہیں بیٹھنا ہے، کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. دنیا کے اندر معاش اور معاد یعنی آخرت کی زندگی، اور معاش یعنی دنیا کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر چلے گئے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جب کسی دفتر میں جاتے ہیں، دفتر میں جانے کے بعد انسان صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ صاحب کسی آفیسر کے سامنے جائے، ہاتھ باندھ کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی قیدی کو اگر گرفتار کیا جائے، قیدی کو گرفتار کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے اوپر بندوق رکھی جاتی، گن رکھی جاتی تاکہ ہاتھ اوپر کر لے. ہاتھ اوپر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ سامنے والا اس سے مطمئن ہو جائے، کہیں اس کے پاس کوئی بم تو نہیں ہے، کہیں اس کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں ہے. اس لیے ہاتھ اٹھا دیا جاتا ہے. جیسے ہی ہاتھ اٹھا دیا سمجھو آگے والا مطمئن ہو گیا، پھر آگے اس کو ہاتھ پر ہی لگا دیا جو کیا جائے گا. ہاتھ اٹھانے کا مطلب اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت کون سی؟ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت سورہ فاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ ہر بندہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے. نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سکھایا؟ نماز کے اندر جیسے ہی ہم کھڑے ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ، ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں کی لو تک. کوئی ایسے اٹھاتا ہے، ایسے اٹھانا غلط ہے. ہاتھ ہتھیلی پورے قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور کان کی لو سے کان کی لو کو لگانا نہیں ہے، بلکہ بس کان کی لو تک رکھنا ہے. ہتھیلی پوری قبلے کی طرف رہے گی. ہتھیلی اٹھانے کا مطلب یہ ہو گیا، اے اللہ میں دنیا کو چھوڑ کر آپ کے دربار میں آیا ہوں. اے اللہ میں دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر آپ کے دربار میں آیا ہوں، دنیا کے عہدوں کو چھوڑ کر آپ کے دربار میں آیا ہوں. بندہ آ کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، چاہے ہم زبان سے اقرار کریں نہ کریں، لیکن حقیقت میں دل کی اٹھانے کا مطلب یہ ہے، اے اللہ میں آپ کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرنے کے لیے آیا ہوں. میری نماز، میرا روزہ، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا اٹھنا، تمام کی تمام چیزیں اے اللہ آپ ہی کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو تمام کی تمام اے اللہ آپ کو اپنے آپ کو آپ کے پاس سلنڈر کر دیا. ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر، جب بندہ اللہ اکبر، اللہ کیا اللہ اکبر کا مطلب کیا؟ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، آپ سب سے بڑے ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں. اس کا یقین دل کے اندر ہونا چاہیے، صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوگا. اللہ اکبر، اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے بڑی نہیں ہے. اتنے بڑے اللہ. اللہ کی میں گزشتہ ہفتے میں کہا تھا، نماز وہی ہے جو 1400 سال پہلے نماز تھی، اقامت وہی ہے جو 1400 سال پہلے اقامت تھی، اذان وہی ہے جو 1400 سال پہلے پڑھی جاتی تھی، قرآن وہی ہے جو آپ کے دور میں پڑھا جاتا تھا. لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد اب خود اندازہ لگائیے، ہم کاروبار کو چھوڑ کر آتے ہیں، ہم دنیا داری کو چھوڑ کر آتے ہیں، ہم ہر چیز کو چھوڑ کر آتے ہیں، اور حقیقت میں ہم چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے؟ ہر انسان اپنی ذات میں خود غور کرے. اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں. جیسے آفس میں جانے کے بعد سر آپ جو کہیں گے ویسا ہوگا، آپ نے جو کہا ہوگا ٹھیک ٹھیک آپ سر. ہاتھ اٹھانے کے بعد انسان سر کرنے لگتا ہے، معافی مانگنے لگتا ہے. ایسے ہی ہاتھ اٹھانے کے بعد اور آنے والے سامنے والے کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہاتھ اٹھانے کے بعد کلمہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اب بتائیے، کسی سر کی اگر جھوٹی تعریف بیان کریے،
کسی صاحب کی کسی جج کی چھوٹی تعریف بیان کریے, کسی وکیل کی جھوٹی تعریف بیان کریے, اس کے پیچھے اس کی برائی کریے تو آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ الحمدللہ رب العالمین, اے اللہ ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں, تمام کی تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اب بتائیے, ہم الحمدللہ رب العالمین ہر نماز میں کہتے ہیں, اور کہنے کے بعد اس کا یقین ہمارے دل کے اندر بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا؟ ہم اللہ کو بڑا تسلیم کرتے ہیں, اللہ کو چھوٹا تسلیم کرتے ہیں. انسان اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے, انسان اپنے کرتوتوں سے پہچانا جائے گا. اللہ کی بڑائی ہمارے دل کے اندر ہے یا غیر اللہ کی بڑائی ہمارے دل کے اندر ہے؟ اگر غیر اللہ کی بڑائی ہمارے دل کے اندر ہے دوستو, پھر ہمیں اپنی ایمان کی خیر منانا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی, حمدنی عبدی. اس لیے سنت یہ ہے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ الگ الگ پڑھنی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور بزرگان دین اللہ والے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے اور اللہ کی جواب کا منتظر رہا کرتے تھے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی, پھر کہتے تھے الرحمن الرحیم, پھر اللہ کے آگے چلتے تھے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے تھے, پھر آگے چلتے تھے. الرحمن الرحیم, اے اللہ آپ ہی رحم کرنے والے ہیں. جب دنیا داروں کے سامنے جاتے ہیں, آفیسروں کے سامنے جاتے ہیں, کسی بڑے آفس میں جاتے ہیں, کہتے صاحب آپ ہی بڑے ہیں, آپ جو کریں گے کرنے کے لیے, آپ جیسا بولیں گے ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دعا سکھا رہے ہیں الرحمن الرحیم, تمام کے تمام ہر ایک کے اوپر رحم کرنے والا ہے. دنیا کے اندر بھی رحم کرنے والا, آخرت میں بھی رحم کرنے والا. مالک یوم الدین, اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں روز جزا کا مالک ہے, بدلے کے دن کا مالک ہے. کب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا, آخرت کے واسطے بنایا ہے, دنیا کے واسطے نہیں بنایا ہے. یہ دنیا ماں کے عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آئے, ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آئے, دنیا کے پیٹ سے پھر عالم ارواح کے اندر چلے جائیں گے, قبر کے پیٹ میں جائیں گے, قبر کے پیٹ سے پھر برزخ کا معاملہ شروع ہو جائے گا. اس لیے دوستو الرحمن الرحیم, روز جزا, آپ بڑے مہربان ہیں. مالک یوم الدین, روز جزا کے مالک ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں, اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ صاحب کی تعریف کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے. اللہ کی بڑائی کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اے اللہ ایاک نعبد, اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں, آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. انسان اپنی زندگی میں دیکھے میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں یا غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, کون سی مدد مانگی؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. دوستو اگر میں کسی اجنبی آدمی کو کہوں میرے گھر کے اندر سے جا کے پین لے کر آ جاؤ, اگر اس کو گھر معلوم نہیں, گھر ڈھونڈتے چلا جائے گا لیکن مولانا کا گھر ملنے والا نہیں. اگر کسی آدمی کو, کسی بندے کو میرے گھر کا ایڈریس معلوم ہے, اس کو کہوں جا گھر میں سے یہ لے کے آ جا, جائے گا 1 منٹ میں آ جائے گا. کیوں؟ بغل میں, نزدیک میں. کسی ساتھی کو کہا جائے بھائی فلاں جگہ مرکز ہے, وہ مرکز کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر سے مرکز کا ہے, پوچھتے مرکز کے پاس پہنچے گا. لیکن جس کو ایڈریس معلوم ہے 5 منٹ کے اندر گاڑی سے وہاں پہنچ جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت کیا ہے؟ راستہ اگر ہمارا صحیح ہوگا تو ہماری گاڑی منزل مقصود پر پہنچ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیدھا راستہ, کون سا راستہ دکھایا؟ جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے. پورا مکمل نظام حیات اللہ کے رسول دے کر گئے. اسلام کو محتاج نہیں رکھا, مسلمانوں کو محتاج نہیں رکھا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تحقیق کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر, زندگی میں ایک اسوہ ہے, زندگی گزارنے کا نمونہ ہے. اس لیے دوستو ہمیں چاہیے ہم اسلامی تاریخ کو اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کریں, اسلامی تاریخ کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. دوستو اللہ کے رسول نے جو راستہ بتایا ہے اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. پتہ یہ چلا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے. اسی لیے فرمایا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, کوئی اچھے کام نہیں کرتا,
لیکن راستہ چلتے چلتے راستے میں کوئی کانٹے دار درخت پڑا ہوا یا کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی ہے، اگر اس نے صرف اس نیت سے اس کو اٹھا کر کنارے کر دیا کہ کوئی اللہ کا بندہ یہاں سے گزرے گا، کوئی اللہ کا بندہ مسلمان نہیں، ایمان والا نہیں، مولانا نہیں، نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی اللہ کا بندہ یہاں سے گزرے گا اس کو تکلیف ہوگی، اس لیے اس نے اللہ کے لیے اٹھا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عمل کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ نماز کے اوپر وعدہ نہیں لیا، نماز اگر دکھاوے کے پاستے پڑھیں گے اللہ ایک رائی کے باندھانے کے برابر ثواب نہیں دے گا۔ اب راستے میں چل رہے ہیں، راستے میں بڑا پتھر نظر آ گیا، ہم نے اٹھا کر اللہ کے لیے الگ کر دیا، اللہ اس پہ بھی مغفرت فرما دیں گے۔ راستے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ اپنی کتاب کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، ایک ٹاپک رکھا ہے کہ راستے کے اندر سے راستہ کس طریقے سے بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 7 ہاتھ کا راستہ رکھا ہے، 7 ہاتھ کا۔ پتہ یہ چلا راستے کے اندر انسان کو تکلیف دینے والی چیزوں سے کو ہٹا دینا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 درجے ہیں، الایمان شعبہ، الایمان بضع و 70 شعبہ، ایمان کے 70 درجے ہیں، اور اس میں سب سے ادنا درجہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَعْدَاءِ عَنِ الطَّرِيقِ، سب سے ادنا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا۔ تو اللہ والے نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے احیاء العلوم کے اندر راستے کے وہ لکھے ہیں، بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، جس میں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس وقت کے مسلمان، اس وقت کے علماء، اس وقت کے بڑے بڑے ایمان والے راستے سے کسی چیز کو خریدا نہیں کرتے تھے۔ فٹ پاتھ کے اوپر اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے، اس کو بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں مکروہ لکھا ہے۔ فٹ پاتھ کے اوپر اگر کوئی اپنی کسی چیز کو رکھ رکھا ہے، اپنی ذاتی ملکیت کو رکھ رکھا ہے، اس کو قبضہ کر رکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ اس زمانے کے اندر فٹ پاتھ سے کوئی چیز خریدا نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ فٹ پاتھ کو بنایا کس لیے گیا ہے؟ ٹریفک کے قانون کو کس لیے بنایا گیا ہے؟ ٹریفک کے قانون کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ انسان اس کا صحیح استعمال کرے، آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ جیسے مسجد کے سامنے اگر کسی نے مسجد کے گیٹ کے اوپر دروازہ گاڑی لا کر کھڑا کر دیا، آنے والوں کو اگر تکلیف ہوگی تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو گناہ نہیں سمجھ، اس کو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ہمارے گھر کے سامنے مثال کے طور پر گلی ہے، ایک گلی کے اندر سے 5 فٹ میں نے قبضہ کر لیا، 5 فٹ ادھر والے نے قبضہ کر لیا، اور پھر باقی جو راستہ بچا اس پر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ اگر اچانک کوئی بڑی گاڑی یا ایمبولینس گلی کے اندر داخل ہو، بتاؤ گلی کے اندر داخل ہو سکتی ہے؟ آج ہر آدمی گورنمنٹ کی جگہوں کو قبضہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جیسا موجودہ حکومت کا یہ کہنا تھا، موجودہ حکومت کا جو مدارس ہے، مساجد ہے، یہ اویج جگہ پر بنے ہوئے ہیں۔ دوستو اگر مدارس اور مساجد اویج جگہ پر بنا گئے، غیر شرعی جگہ پر بنائی گئی، وہ مساجد نہیں رہیں گے، مدارس مدرسے نہیں رہیں گے۔ مدرسہ یا تو وقف کی جگہ پر بنے گا، مسجد یا تو وقف کی جگہ پر بنے گی۔ اگر ہم نے گورنمنٹ کی جگہ پر بنایا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے اگر ہم نے ایک سیڑھی گورنمنٹ کی جگہ کے اوپر رکھا ہے تو مسجد خیر کے بجائے مسجد اٹھا کر جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین زبردستی قبضہ کر لیا، کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین زبردستی قبضہ کر لیا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بالشت زمین کے بدلے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ تو دوستو فٹ پاتھ کا معاملہ بہت ہی کٹھن معاملہ ہے، اس لیے انسان کو اس معاملے میں ڈرنا چاہیے۔ اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر پڑوسی آدمی، آج اگر کسی نے ہمارے گھر کے اندر کیل مار دیا، ہم اس کو مارنے کو پسند نہیں کرتے ہیں،
کسی نے ہمارے گھر کے اندر گھر کے اس کے اوپر کچھ لٹکا دیا، ہم اس کو پسند نہیں کرتے، ہمارے گھر پہ کیوں آیا؟ غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، ابو ہریرہ فرمایا اگر کوئی تمہاری دیوار کے اوپر کیل مارتا ہے، مولا مارتا ہے، اور تم اس کو مولا مارنا نہیں دے رہے ہو، یہاں پہ مسلمان کی خاصیت نہیں لکھی کہ مسلمان ہی مارے گا، ایمانی والا مارے گا، بھائی مارے گا، نہیں، اگر تمہارا پڑوسی تمہاری دیوار پر کیل مار رہا ہے اور تم اس کو کیل مارنے نہیں دے رہے ہو تو پتہ یہ چل رہا ہے تمہارے دل کے اندر کھوٹ ہے، تمہارے دل کے اندر کھوٹ ہے، تم اپنے بھائی کی مدد کرنے کے بجائے تم اپنے بھائی کے کام کے اندر رکاوٹ بن رہے ہو۔ اور پھر امام ابو ہریرہ رضی اللہ جو صحابی نے فرمایا، وہ صحابی نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے اگر تم نے اپنے پڑوسی بھائی کو کیل مارنے نہیں دیا، اپنے پڑوسی بھائی کو اپنی دیوار کے اندر کیل مارنے نہیں دیا، اپنی دیوار کو استعمال کرنے نہیں دیا، تو وہ کیل وہ مولا لے کر تمہارے کمر کے اندر میں مار دوں گا۔ اندازہ لگائیے آج انسان بالش کی تھوڑی تھوڑی جگہ کے پر کتنا جھگڑا کرتا ہے۔ اس لیے دوستو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاش اور معاد، دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی بتانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے صرف آخرت نہیں بتایا کہ صرف نماز پڑھنا ہے، صرف روزے رکھنا ہے، صرف زکوٰۃ دینا ہے، صرف صدقہ کرنا ہے، اللہ کے رسول نے نہیں، اللہ کے رسول نے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ معاش دنیا کے اندر کس طریقے سے لینا ہے، دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ مسلمانوں کے جو حالات آ رہے ہیں آج، مسلمانوں کے حالات آپ خود اندازہ لگا لیجیے، اندازہ لگائیے مسلمانوں کے حالات کیوں آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی معاش کو بھی، دنیاوی زندگی کو بھی صحیح کریں۔ پہلے دنیاوی زندگی کو صحیح کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں آخرت کی زندگی کو صحیح کرنا ہے۔ اگر ہم نے دنیاوی زندگی کو صحیح نہیں کیا، آخرت کی زندگی کو صحیح کر لیا، نماز کو صحیح کر لیا اور ہم دوسروں کا حق مارتے رہے، ہم نے تہجد کی پابندی کرنے لگے، ادھر ہم سود بھی کھانے لگے، دوستوں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے مثال کے طور مجھے شوگر ہو گیا، میں دوا بھی کھا رہا ہوں، پرہیز نہیں کر رہا ہوں، دوا بھی کھا رہا ہوں، پرہیز نہیں کر رہا ہوں، مجھے بخار ہو گیا، میں دوا بھی کھا رہا ہوں، ٹھنڈا بھی کھا رہا ہوں، بتاؤ بخار جائے گا کیا؟ اگر میں نے دوا استعمال نہیں کیا اور میں نے پرہیز کر لیا، پرہیز کرنے کی وجہ سے آدھی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم دنیاوی زندگی کو صحیح کر لیں گے، دنیا کی زندگی کو صحیح کر لیں گے، آخرت ہماری خود بخود صحیح ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔